إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يسألونك عن الخمر قل إثمهما أكبر من نفعهما محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، سب قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مسکرات کو حرام کیا ہے، اس میں جو سب سے بڑا مسکر تھا اسے ذکر کرنے کے بعد اس کا نفع اور اس کا نقصان دونوں قرآن مجید کے اندر بتا دیا ہے۔ وہ ہے شراب۔ شراب کے تعلق سے بتا دیے جانے کے بعد اسی کے ماتحت جتنی چھوٹی چیزیں آتی ہیں سب اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں اس کا استعمال کرنا کوئی عیب نہیں رکھتا، بلکہ باپ بیٹے سے، بیٹی سے، مالک اپنے نوکروں سے اور سب چھوٹے بڑوں سے منگاتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں۔ ویسے آپ غور کریں، انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بنایا ہے اس کے اندر بدبو بہت ہے۔ آپ کے جسم میں بھی اللہ تعالیٰ جو مسامات رکھا ہے وہ آپ کے جسم سے نکلنے والی بدبو کو دور کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ناک ہماری ہے، اس سے بھی بدبو نکلتی ہے، چوتڑ ہے، اس سے بھی بدبو نکلتی ہے، پیشاب کی نالی ہے، اس سے بھی بدبو نکلتی ہے، آنکھیں ہیں، اس سے بھی بدبو نکلتی ہے،
اب اس کے بعد جسم کے سارے سوراخ کو غور کر کے دیکھو، اگر آپ غسل کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ اپنے جسم سے بتیاں بنا سکتے ہیں۔ کس کی بتیاں؟ میل کی بتیاں۔ اتنا گندا انسان کا جسم ہو جاتا ہے تو اسے پاک کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوم نے نماز جمعہ کی دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ قبول کر لینے کے بعد جیسے ہی مسجد کے اندر گئے، دیکھا پسینے کی بدبو سے پوری مسجد مہک رہی ہے اور لوگ اون کے کپڑے پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی چھتیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ناگوار گزرا اور ان کو نصیحت کی، اے مسلمانوں، جب یہ دن آ جائے تو تم نہا دھو کر کے پاک صاف ہو کر کے مسجد میں آیا کرو۔ تو اسی دن سے جمعے کا غسل کرنا ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض کر دیا گیا۔ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا غسل کرنا ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جس کی عبادت کرنے کے لیے آپ لوگ جمع ہو رہے ہیں، آپ کی بدبو سے کوئی مسلمان تکلیف محسوس نہ کرے۔ بعض لوگ نہاتے نہیں، دھوتے نہیں، ان کے جسم سے اتنی خراب بدبو آتی ہے، ان کے بازو بیٹھنا بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو پاک صاف رکھنے کے لیے شریعت کا حکم جاری کر دیا گیا، مگر ٹھنڈی بستیوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے لوگ مہینے مہینے نہاتے نہیں، پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ نہیں بہت سردی ہے، نہانا بہت ناگوار گزرتا ہے۔ اب ان کے جسموں میں دیکھو بدبو کیسی ہوتی ہے، جوئیں پڑ جاتی ہیں، جس کو ہم لوگ چاند جو کہتے ہیں، اور وہ لوگ اسی طریقے سے کھجاتے پھرتے رہتے مگر غسل کرنے کی توفیق نہیں۔ اس کے علاوہ انسان کا منہ ہے جو دن بھر کھاتا پیتا ہے، اس سے بھی بو نکلتی ہے۔ کیسی بو نکلتی ہے؟ بہت خراب بو نکلتی ہے۔ اب جو آدمی اس کو صاف رکھتا ہے اس کی فضیلت حدیث کے اندر آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء وبتأخیر العشاء۔ میری امت کو یہ مشقت کی بات نہ ہوتی تو میں حکم دے دیتا، نافذ کر دیتا حکم کہ تم کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بات مشقت میں ڈال دیتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تو مسواک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو ہم سب صبح کے وقت میں مسواک کرتے ہیں۔ بعض ہم میں ناسمجھ ایسے لوگ بھی ہیں، صبح کی نماز بغیر مسواک کے پڑھتے ہیں اور منہ سے بدبو نکلتی رہتی ہے، اسی حالت میں نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں۔ کیا شرعی نظر سے ایسی نماز صحیح ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں مسواک کرے بغیر کبھی نماز پڑھی ہو۔
اور اگر میں یہاں سب سے پوچھوں کہ مسواک کے ساتھ کون صبح کی نماز پڑھتا ہے تو میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے جو صبح کی نماز میں وضو کر کے مسواک کر کے آتے ہیں۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن شریعت نے اس کو بہت بڑی اہمیت دی ہے، اور آپ کو ثواب کا اندازہ بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسواک کر کے نماز کے لیے آتا ہے، وضو کرنے کے بعد مسجد میں آتا ہے تو اس کا ثواب 70 گنا ہے۔ وہ زیادہ بہتر ہے یا 70 گنا سے محروم ہونا زیادہ بہتر ہے؟ یہ کس کی وجہ سے؟ صرف انسان کی سستی کی وجہ سے، انسان کی سستی کی وجہ سے۔ کھایا ہوا کھانا، پیا ہوا پانی یا جوس، چائے، ایسی ساری چیزیں انسان کے منہ میں رات بھر سڑتی ہیں اور رات بھر منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ صبح میں میاں بیوی آپس میں بات کریں اور اگر منہ سے بدبو نکلے تو ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے گی، اس لیے شریعت نے کہا کہ نہیں، ایسے منہ میں آپ بات بھی کرنا نہیں چاہیے، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں سوتے وقت مسواک کرو، سوتے وقت مسواک کر کے سو جاؤ، صبح میں اٹھو تو ہلکی مسواک کر کے نماز پڑھو، بدبو نہیں رہتی۔ مگر ہماری سستی کا عالم یہ ہے کہ ہم مسواک کرنا بھی نہیں چاہتے اور بغیر مسواک کے ہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ شریعت تو ہماری بہت پاک ہے، پیاری ہے، مگر ہمارا عمل اتنا برا ہے کہ منہوں کے اندر بدبو آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار منہوں کو صاف طریقے سے فرمایا کہ دیکھو، جس بدبو سے تمہارا بھائی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، تمہاری بہن ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے، وہ فرشتے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ جو نماز کی حالت میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی چرانڈی بدبو سے اللہ کے فرشتے بھی آپ کو پسند نہیں کرتے۔ بتاؤ، بات کہاں تک جاتی ہے؟ کیا اللہ پسند کرے گا؟ اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر چھوڑنے کے بعد، آپ تو بستر اذان کے بعد چھوڑتے ہیں، بعض مسلمان سنتیں چھوڑ کر کے مسواک کرے بغیر چلے آتے ہیں اور سنتیں بعد میں پڑھتے ہیں۔ اتنی سستی کا عالم ہے ان کا۔ اب نماز کے بعد سنتوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکتے ہیں کہ صبح کی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پڑھی ہے؟ میرے علم میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں نماز سے پہلے پڑھی، نہ کہ بعد میں۔ آپ کو نبی کا نمونہ چاہیے، نبی کی بات چاہیے، نبی کا عمل چاہیے۔ ساری حدیث کی کتابوں میں دیکھ لو، کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ بتا نہیں سکتے کہ کبھی بھی آپ نے مسواک کیے بغیر صبح کی نماز پڑھی ہو یا سنتوں کے بغیر فرض نماز پڑھی ہو، آپ کہیں نہیں بتا سکتے۔ مگر آپ کی امت ہر وہ کام کرتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ یہ ناپسند ہے، شرعی نظر سے ناپسند ہے۔ اب ہم لوگ بدبو کے بارے میں جان لینے کے بعد، بدبو کو دور کرنے کے بارے میں شریعت نے کیا حکم دیا آپ نے سن لیا۔ وہ کیا ہے؟ مسواک۔
مسواک، ارے ایک کمپنی تو مسواک کے نام سے ٹوتھ پیسٹ بناتی کروڑوں روپے کا دھندا کر لی، اس کے اندر کیا بھی نہیں ہے، خالی مٹھی۔ میں نے اسے کئی مرتبہ استعمال کیا، تو کسی بھی ٹوتھ پیسٹ کے اندر اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا وجرا جنتی کے اندر میں نے محسوس کیا۔ اب وہی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرو تاکہ آپ کے منہ کی بدبو رفع ہو جائے، دور ہو جائے۔ آخر اتنے پیسے آپ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ برش لیتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں اور اسے رگڑنے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سارا اہتمام کیوں؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کرنے کے لیے اور ہماری منہ سے بدبو کو دور کرنے کے لیے۔ اب یہ کیسا ہے کہ آدمی کا منہ پاک بنا لینے کے بعد پھر اسے بدبودار کرنا؟ یہ تو حیوانوں کے اندر نہیں ہے۔ جانور کے اندر ایسی خراب بو دیکھیں ہیں آپ منہ سے؟ بیل کو لے لو، گائے کو لے لو، مرغے کو لے لو، جانوروں کو لے لو، کسی کے منہ میں ایسی بدبو نہیں ہوتی جتنا انسان کے منہ کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ غور سے سن کر دیکھو، صرف انسانوں کے اندر اتنی خراب بدبو ہوتی ہے کہ اسے دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک دن نہ رگڑے تو پھر اتنی خراب بدبو پیدا ہوتی ہے، اسی بدبو کے ساتھ کھاتا ہے، پیتا ہے اور ہر چیز استعمال کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ غیر فطری عمل ہے۔ فطرت اسے مانتی نہیں، لیکن پھر بھی مجبوراً یہ غیر فطری عمل اپنی سستی سے وہ روزانہ کرتا ہے۔ ایسا کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ سنت پر عمل کریں گے تو آپ کو وہ حدیث آئینے کی طرح دکھائی دے گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، النظافۃ شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ کہاں گیا مسلمانوں کا آدھا ایمان؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان منہ کو پاک کر لینے کے بعد، بعض تو ایسے منحوس لوگ ہیں بیڈ بیڑی مارتے ہیں، اٹھنے سے پہلے بیڑی، نماز کو آنے سے پہلے بیڑی، پاخانے کو جانے سے پہلے بیڑی، ناشتہ کرنے کے بعد چائے پینے سے بیڑی، پیخانے کو جانے کے لیے بیڑی، سگریٹ، چٹا، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھو کہ بیڑی کی مذمت ہو گئی، سگریٹ معاف ہے، چٹا معاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں پینے کے بعد منہ میں ماشاء اللہ جنت الفردوس کی خوشبو آ جاتی ہے۔ کس کی؟ جنت الفردوس کی۔ ایسے ہی اس کے منہ میں بدبو ہوتی ہے۔ اب بیڑی پینے کے بعد کیا بدبو ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ کرو، اتنی کڑوی بدبو ہوتی ہے، وہ بات کرے تو انسان کو دور بھاگنے کے لیے دل چاہتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ گندگی کی وجہ سے، گندی بو کی وجہ سے۔ مگر اس کی بیوی اس کے پاس کیسے زندگی کرتی ہے اور کیسے رہتے ہیں، اس کی اولاد کیسے رہتی ہے، تعجب ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کے دلائل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا بیڑی کی جو مذمت ہے اس کے بارے میں ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ شراب پینے والے کو بڑی سے بڑی کمپنی میں کام مل جاتا ہے، مگر بیڑی پینے والے کو کوئی کام نہیں دیتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ ارے وہ ایک مرتبہ شراب پی کر کے سو جاتا ہے، لیکن بیڑی والا ہر 5 منٹ میں بیڑی پھونکتے رہتا ہے اور کام کے اندر خلل آ جاتا ہے۔ اس لیے بیڑی کی عادت والے کو فیکٹریوں میں کام نہیں دیا جاتا۔ بتاؤ،
जिस चीज़ को तुम हलाल समझते हो, जायज़ समझते हो, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवियां उसको हलाल समझकर खामोश रहती हैं। अब उसके बारे में एक राइटर ने कितना अच्छा तबसरा किया है। तो काम भी नहीं देते लोग, क्यों? बीड़ी की आदत होने की वजह से। तो ये बीड़ी, ये सिगरेट, चाहे पत्ते में लपेटा गया हुआ तंबाकू हो, या पान में लपटा हुआ तंबाकू हो, या कागज़ के अंदर लपटा हुआ तंबाकू हो, आप अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हराम है। ये हराम है। क्यों? मैं भी इसको पीता था। जब मुझे मालूम हुआ कि मैं आलिम होकर ही पीता हूँ तो मुझे शर्म आई। तो मैंने ये किताब पढ़ी, तंबाकू एक ज़हर क़ातिल, अब्दुर्रहमान कोंदू की किताब है। उसने बड़े बड़े लोगों के सारे फतवे उसके अंदर जमा किए और बड़े बड़े अतिब्बा के अक़वाल भी उसके अंदर जमा किए हैं कि बीड़ी क्यों हराम है, क्यों ये ज़हर क़ातिल है। संजीदगी से गौर करने के बाद मैंने अल्लाह ताला से तौबा की और आज तक उसके बाद से सिगरेट बीड़ी हाथ नहीं लगाया। वो नीयत तो दूर की बात कि रोज़ाना कम करते हुए आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे, या रमज़ान शुरू हो जाए तो हम छोड़ देंगे, ये सब शैतान के ढकोसले। मुझे बताओ, सहाबा किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिला तो क्या उन्होंने थोड़ी थोड़ी पी करके छोड़ा था? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा थोड़ा छोड़ करके आखिर में पूरा छोड़ने का हुक्म दिया था? ईमान अगर मजबूत है तो हर चीज़ करना उसके लिए आसान और हल्की है। तो मजबूत ईमान रख करके आपको छोड़ देना है, फिर उसे हाथ नहीं लगाना है। 2-4 दिन तलब शुरू होगी, उसके बाद ऑटोमेटिक तलब ख़त्म हो जाती है और आदमी खुद उसके धुएं से नफ़रत करने लगता है। कहीं दूर से भी बीड़ी सिगरेट का धुआं सूंघ ले तो फौरन पहचान लेता है। क्यों? इसलिए कि उसकी आदत छूट गई है। तो इस तरीके से आदमी को एकदम ईमान को दिल में बसा कर छोड़ देना है, ना कि आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही फरमान पहुंचा, सबों ने शराब को फेंक दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूंगा, आहिस्ता आहिस्ता आदत छूट जाएगी, मगर सब लोगों ने यकसर उसे फेंक दिया। यह है ईमान। ये ईमान दिल का आप अपने अंदर पैदा कर लो। कर लेने के बाद आपको हर चीज़ छोड़ना आसान हो जाती है और हर बुराई बुराई नज़र आती है, मगर बुराई को अच्छा समझने वाले ये बहाना तलाश करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जाएगा। तो ये मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने भी ऐसे बहुत मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब इस हदीस पर मैंने गौर किया तो अचानक उठाया, सब जला दिया, फेंक दिया, फिर उसके बाद हाथ नहीं लगाया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर साबित कदम हूँ। तो बोलने का मकसद ये है कि इंसान का जो अज़्म है वो अज़्म इतना मजबूत और पक्का होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी शैतानी क़ुव्वत जगह ना पाए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली देता है, वस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मी मिनर रसूल। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ जा रहे हैं? आपको तो नबियों की तारीख़ बयान करके समझाया गया है, उसमें उलुल अज़्म पैगंबरों की तारीख़ आपके सामने मौजूद है। आप भी ऐसा पक्का इरादा कर लीजिए जिसमें वो लोग कामयाब हुए, आप भी कामयाब हो जाएंगे।
پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد جو مشورہ آپ کے سامنے آتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، جب آپ عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو اور وہ کام کر کے رہو جس کا آپ نے عزم کر لیا ہے۔ آپ کو بھی عزم کرنا چاہیے۔ ایمان والا اپنے ایمان کے ساتھ پکا ارادہ کر لیتا ہے، سخت ارادہ کر لیتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی بھی پاش نہیں کر سکتا۔ مگر ہم لوگ ڈھکوسلے ایمان والے ہیں، ہمارے اندر ایمان کہاں ہے؟ کہاں ہے ایمان؟ ایمان رکھنے والا کبھی حدیث کو سن لینے کے بعد پھر اسے دہراتا نہیں۔ ہمارے کتنے مصلی ایسے ہیں جن کو بار بار سمجھایا گیا کہ یہ حرام ہے، مگر بیڑی چھوڑنا وہ نہیں چاہتے۔ منہ کی بدبو ایسی ہوتی ہے، ان سے بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اب بیوی بچوں کا کیا حال ہوتا رہا؟ وہ سڑن، وہ بدبو، وہ ساری چیزیں بچے سونگھ کر کے باپ، بھائی، بھونی، بیٹا اور اسی طریقے سے تمام رشتہ داروں سے سہ لیتے ہیں، حالانکہ ان کو سہنا نہیں چاہیے بلکہ منہ پر بول دینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ بیڑی سگریٹ اتنی بری عادت ہے، آج حکومت نے پابندی لگا دی اور آپ لوگوں نے سڑکوں میں، محفلوں میں اور پبلک اسپاٹ کے اندر پینا بند کر دیا ہے۔ کیوں؟ 1000 روپے کے ڈر سے، 600 روپے کے ڈر سے، 500 روپے کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے کوئی نہیں کیا۔ ٹرینوں کے اندر بند کر دیا گیا، بسوں کے اندر بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ حکومت کی زبردستی کی وجہ سے، حکومت کے جرمانے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا سوال کرے، کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ تو اس لیے آپ کو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام چیزیں ہیں اور چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی کمائی بھی حرام کی ہے، اس کے سائے میں بیٹھنا بھی حرام ہے۔ اور بعض بیوقوف مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کا نام رکھ کر کے بیڑی بیچ رہے ہیں، رشید بیڑی، عزیز بیڑی، فلاں فلاں فلاں۔ کیا تھیٹر کا نام عزیزیہ رکھنے کی وجہ سے وہ حلال ہو جاتا ہے؟ یا بیڑی کا نام عزیز رکھنے سے حلال ہو جاتی ہے؟ یا بیڑی کا نام، سگریٹ کا نام رشید رکھنے سے حلال ہو جاتا ہے؟ یہ ایک تو گناہ، اس پر اور بڑا گناہ۔ اللہ کے نام اس لیے نہیں ہے کہ آپ برائیوں کا نام رکھیں اور اسے استعمال کریں۔ تو اس طریقے سے منہ کی بدبو کو دور کرنے کا شریعت نے حکم دیا، آپ اسے بدبودار کر کے پوری زندگی گزار رہے ہیں اور اسی کے اندر لت پت ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما تتأذى الملائکہ کما یتأذى الانسان، فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں اس بدبو سے جس بدبو سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تب اب آپ کے پاس فرشتے تکلیف کے ساتھ آتے ہیں، تکلیف کے ساتھ جاتے ہیں، یا سرے سے آتے ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ نے ان کو کیوں بھگایا؟ بدبو کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ بیڑی کی وجہ سے۔ براہ کرم میں آپ کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگ مسجد کے اندر آئیں، صبح کی نماز میں آئیں تو مسواک کرے بغیر نماز نہ پڑھیں۔ وعدہ ہے آپ کا؟ انشاءاللہ صبح میں کبھی بھی مسواک کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ نماز کے لیے کچھ دیر پہلے اٹھ جاؤ اور مسواک کر کے صبح کی نماز پڑھو۔ جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پڑھتے تھے، اور بعض صحابہ کرام اتنا پاک رکھتے تھے منہ کو، کان کے اوپر مسواک لگا لیا کرتے تھے، جب اقامت ہوتی تھی تو اپنے دانتوں کو گھستے تھے، پھر بھی پاک کر کے نماز شروع کرتے تھے۔ یہ پاک لوگ ہیں، یہ پاکیزہ لوگ ہیں جن کی تعریف
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ پیشاب اور پاخانے کی صفائی اہل قباء کیسے کرتے تھے معلوم؟ پہلے پتھر استعمال کرتے تھے، اس سے پاخانہ اور پیشاب صاف کر لینے کے بعد پھر پانی استعمال کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہی آیت ان کی پاکی صفائی پر دلالت کرتی ہے کہ منہ کو بھی یہ لوگ بہت زیادہ پاک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا تھا۔ ہمارے منہ کے اندر بدبو، وہ بھی سڑی بدبو، شیطانی بدبو، حرام بدبو، اس سے نماز قبول ہوتی ہے آپ کی؟ اللہ کی قسم، یہ نماز منہ پر مار دی گئی تب کیا کرو گے؟ جو مولوی تمباکو کھاتا ہے، تمباکو پیتا ہے، اس سے بھی بات مت کرو۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کرتا ہے۔ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے، جس چیز کو حلال کیا وہ حلال ہے۔ تو یہ مولویوں نے جس کو حلال کیا اسے آپ حلال سمجھ کر کے استعمال کریں گے تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ یہ یہودیوں کے اندر تھا، آج بھی مقلدین کے اندر یہی ہے۔ قرآن اور حدیث ہوتے ہوئے ان کا عالم جس چیز کو حلال کر دیتا ہے اس کو وہ لوگ حلال کر لیتے ہیں، جس کو حرام کرتا ہے اس کو وہ حرام کر لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو، عالموں کو، یہودیوں اور عیسائیوں نے رب بنا لیا ہے۔ جس چیز کو حلال کرتے ہیں یہ حلال سمجھتے ہیں، جس چیز کو حرام کرتے ہیں اس کو حرام کرتے ہیں۔ تورات کو اور انجیل کو نہیں دیکھتے، کیا کہہ رہے ہیں تورات اور انجیل اس کو پرواہ نہیں ہے، ان کے علماء کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ ہے۔ آج بھی امت کے اندر ایسے ہی لوگ شر مچا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے امت کے سارے افراد گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو مسئلہ علماء کا الٹ گیا ہے، کیا اتخذوا اغنیاءہم و امراءہم اربابا من دون اللہ، یہ مولوی حضرات اپنے مالداروں کو اور اپنے امیروں کو رب بنا لیے، وہ جو بولتے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق اور نیک ہدایت دے، اور عوام کو بھی نیک توفیق، نیک ہدایت دے، اور بیڑی پینے والے یہاں سے یہ عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ پھر کبھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور یہ شریعت کے مطابق حرام چیز ہے۔ انشاءاللہ اس کے دلائل پیش نہیں کر سکا اس لیے کہ تمہید میں ہی وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حرام چیز کو حرام، حلال چیز کو حلال سمجھنے اور اس سے بچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔